نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے مہمان کی اکثریت کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہیں لوگ، اور آپ نے اس کو کور اپ کرنے کے لیے، آپ نے ایک ڈرامہ بنانے کے لیے ایک تماشا بنا کر قوم کے سامنے رکھا ہے، لیکن تماشا بن گئے ہیں، اور جس کے سے آپ نے آنریبل پارلیمان ممبران کی توہین کی ہے، ہماری خواتین کی توہین کی ہے، تو اس قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی، آپ کا اصلی چہرہ جو ہے وہ قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ اعجاز بھائی کر لیں، جی اعجاز بھائی بات کر لیں۔ منتخب ہوا تو اس وقت انہوں نے 176 ووٹ دیے تھے، آپ کہتے ہیں کہ اعتماد کو کھو چکے ہیں اکثریت کا، لیکن آج 178 ووٹ دیے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ زبردستی آپ نے لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کہ ڈاکوؤں کا سربراہ جو اس کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج جو ووٹ لگ گیا یہ خوف دلا کر ممبران ان کو باندھ کر لایا گیا ہے۔ خط تو پڑھیں ذرا، پرائم منسٹر صاحب جو اپنے ایم این ایز کو جو خطاب انہوں نے کیا، وہ تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو شخص لیٹ ہو جائے گا اس کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کیجیے، وہ اپنی سیٹ کھو دے گا۔ آپ لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے کا وہ خوف دلا کر ان سے اگر آپ ووٹ لیتے ہیں تو یہ ایک ڈکٹیٹر لے سکتا ہے، یہ غیر جمہوری سوچ لے سکتی ہے، ایک مجبور آدمی کی ووٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن والنٹیرلی الیکشن اگر ہوا ہے تو وہ اس دن ہوا ہے جس دن سینٹ کا انتخاب ہے۔ اگر آپ کو لوگ پسند کرتے، اگر آپ پر لوگوں کا اعتماد ہوتا، آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیوں نہ ملتے؟ اچھا راجہ صاحب، ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کھو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ایجنڈے کے طور پہ دوبارہ اعتماد حاصل کر لیا ہے اسمبلی میں، کیا اپوزیشن اس پہ اعتماد دلائے گی؟ دوسرا چیئرمین سینیٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی اس بار جو ہے وہ تو اناؤنس کر دیا، کیا مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات جو آپ نے کہا نا کہ کیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، بالکل نہیں تسلیم کرتے، اس لیے اس کا ایک ریزن ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، اگر کوئی جمہوری طریقے سے بات ہو ہم فوراً بلا چون چراں اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ بنایا گیا ہے، دیکھیں ذرا سنیں، پہلے آپ نے ممبران کو دباؤ میں رکھا، پھر ان کو اپنے ہر قسم کی دھمکیاں دی، ان کو ڈیٹ کرنے کے کہا، پھر آپ نے 1000-2000 آدمی جو ہے وہ اسمبلی کے بعد اکٹھا کر لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اسمبلی کا وہ اعتماد فتح کرنے جا رہے تھے یا ووٹ لینے جا رہے تھے؟ آپ اپنے ممبران کو انڈر پریشر رکھ رہے تھے کہ یہ بات جو میں گنڈے لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے ووٹ نہ دیا تو میں ان کو اجازت دے دوں گا۔ مطلب ایک خوف کی فضا، اور پھر یہ کہ ہال خالی ہے، آدھا پاکستان بیٹھا ہی نہیں ہوا ہے، تو کیا آپ صرف پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے یا پاکستان کے بنے؟ پہلے آپ یہ بتائیں، اگر آپ جمہوری وزیر اعظم ہوتے تو آپ ایسا ماحول بناتے کہ آج سارے ممبران اسمبلی وہاں ہوتی، تمام جمہوری پارٹیاں وہاں موجود ہوتی، اور اس میں آپ ووٹ لیتے، تو پھر کہا جاتا کہ آپ جمہوری طریقے سے آپ نے، اور ایک سب سے بڑا پوائنٹ، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ لیا ہے ووٹ کیونکہ آپ کو احساس ہو گیا سینٹ انتخاب کے بعد کہ میرے ساتھ 17 لوگ نہیں ہیں، تو آپ اعتماد کھو چکے، یہی کہا نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ 17 لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، یا تو یہ کہتے کہ نہیں مجھ پر تو اعتماد ہے، انہوں نے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا، آپ یہ کہنا چاہتے تھے، پھر پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 91-7 کے تحت، 91-7 کے تحت آپ اعتماد کھو چکے ہیں، and President is convinced that the Prime Minister has lost the confidence of the majority of the members of the National Assembly. تو پھر وہ کہتا ہے نا 91-7 کے تو یہ تو آپ نے لوز کر لی۔ اب اس کا دکھانے کے لیے کہ آپ نے نہیں لوز کیا، آپ نے کیا کہ حربے استعمال کیا، آپ نے ممبران کو خوفزدہ کیا، آپ نے ان کو ڈرایا دھمکایا، آپ جو ہے وہ 2-4 ہزار گنڈے لے کر آئے، ان سے آپ نے اپوزیشن کے آنریبل ممبران کے اوپر حملہ کروایا، آپ نے خواتین کو ہراساں کیا، آپ نے اپنے ممبران کو مبعوث کیا، ان کو ہراساں کرنے کا ان سے ووٹ لے لیا، اپوزیشن وہاں پر موجود نہیں تھی، تو آپ وزیر اعظم صاحب
अकेले इस दौड़ में भागे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप पहले नंबर पे आए हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई भाग ही नहीं रहा था। अच्छा राजा साहब, ये आपने इजलास का दर्ज दिया है। आज आपने कौमी असम्बली के वो जो इजलास था आपने उसका बाइकाट किया। आपने बाइकाट करके क्या आपने ब्लंडर नहीं किया? नहीं, करना चाहिए था कि असम्बली में जो बंदा झूठा एतमाद का कर रहा है आप अंदाज में, आईनी अंदाज में, इखलाकी अंदाज में रोक, वो आपने नहीं किया। तो आप किस हैसियत से कह रहे हैं जी कि देखिए, मैं आपको ये बताऊं, 17 बंदों ने आपको वोट दिए थे, आप उनको एतमाद करते कि आज भी आप इनकार मैं कर आपकी दो कि बात ये समझ गया। हुकूमत ही खत्म हो जाए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वजीर आज़म साहब ने खुद कहा था कि 17 लोग जो हैं वो बिकाऊ माल हैं। अगर तो आज की वोटों में वो 17 शामिल हैं, पहले तो मेरा सवाल ये है, तो इसका मतलब है कि